السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں لا شریک بائے محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 9۔ شہید خان کے گھر میں دو خوشیوں نے قدم رنج فرما کر ان کی زندگی جینے کا مقصد پورا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنہ کی کوکھ سے ایک بہت ہی پیارے بیٹے کو جنم دے کر ان کی دلی خواہش بھی پوری کر دی تھی، اور دوسری طرف ایمان فاطمہ بھی اچھے نمبروں سے میٹرک کلیئر کر چکی تھی۔ اب مسئلہ رہ گیا تھا بیٹے کے نام کا، جو کہ درود احمد نے تجویز کیا تھا، لیکن خان کا کہنا تھا کہ اب بابا جی کے یہاں حاضری بھی ضروری ہو گئی ہے اور بیٹے کا نام بھی دوبارہ کنفرم کرنا لازمی ہو گیا ہے۔ مومنہ تو بیٹے کو کم، ایمان فاطمہ کو زیادہ چوم رہی تھی۔ اللہ نے ایمان فاطمہ کے صدقے ان کی گود ہری کر دی تھی، اور بیٹا بھی ایسے تھا جیسے کہ اللہ نے چاند کو تھوڑا سا توڑ کر اس کا بیٹا بنا دیا ہو۔ اتنا پیارا کہ ایمان فاطمہ تو اس کو گود میں ہی اٹھائے رکھتی تھی، حالانکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اتنے سے بچے کو گود میں زیادہ نہیں اٹھاتے، اس کی کمر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن پیار اور محبت کا جو سمندر مومنہ اور ایمان فاطمہ کے دل میں موجزن ہو رہا تھا، اس کا کوئی بھی نام البدل نہ تھا، اور کوئی بھی پرہیز ان کی محبت کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا تھا۔ گھر میں صلاح مشورہ شروع ہو گیا کہ درود احمد نے پہلے ہی پیش گوئی کی تھی کہ اللہ بیٹا ہی دے گا، جب بیٹا ہو جائے تو اس کا نام علی حسن رکھ لینا، تو آج اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا تھا۔ اب ان کا حق بنتا تھا کہ وہ جا کر ولی محمد کو مبارکباد کے طور پر ان کا منہ بھی میٹھا کروا دے اور درود احمد کے لیے کوئی اچھے سے گفٹس بھی لے کر جائے۔ مومنہ تو جانا سکتی تھی، لیکن ایمان فاطمہ نے ضد کی کہ وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئی ہے، اس کو ایک بار اپنی ماں کی قبر پر جا کر سلام کرنے کی اجازت دی جائے۔ وہ رونے لگی تو شہید خان نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ مومنہ اور ایمان فاطمہ خان کی طرف دیکھنے لگی تو خان بولے، ایمان فاطمہ وہاں گاڑی سے باہر نہیں نکلے گی، کیونکہ کوئی بھی اس کو وہاں دیکھ کر پہچان سکتا ہے۔ ایمان فاطمہ یہ سن کر اداس ہو گئی تو مومنہ بولی، آپ بھی کمال کرتے ہیں خان، اگر وہ گاڑی سے باہر نہیں نکلے گی تو اپنے ماں باپ کی قبروں پر فاتحہ کیسے کہے گی؟ ایمان فاطمہ سر ہلا کر مومنہ کی بات کی تائید کرتی ہوئی بولی، میں بابا جی سے پوچھ لوں گی، اگر وہ کہیں گے تو میں گاڑی سے باہر نکل کر قبروں پر چلی جاؤں گی، ورنہ میں آپ کو ناراض نہیں کروں گی بابا جان۔ خان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، تم تو میری جان ہو بچے، میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتا، میں تو صرف آپ کی حفاظت کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ کسی کی جرت ہے جو میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے؟ بابا جی کو میرا سلام کہیے گا خان، مومنہ نے مسکرا کر کہا، ان سے کہیے گا کہ ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھا کرے، اور درود احمد کے کیا تاثرات ہے یہ ایمان فاطمہ اپنے موبائل میں فلم بند کر کے لازمی لانا۔ سبھی ہنسنے لگے تھے۔ اگلے دن جانے سے پہلے درود احمد اور ولی محمد کے لیے کافی سارے کپڑے، رومال، ٹوپیاں اور بہت سی ایسی چیزیں جو کہ لازمی استعمال کی تھی خرید لی گئی، اور اگلی صبح ہی خان ایمان فاطمہ کے ساتھ اپنی نئی اور قیمتی گاڑی میں گھر سے نکلے، لیکن گھر سے نکلنے سے پہلے وہ علی حسن کو پیار کرنا نہ بھولے تھے۔ وہ بھی ان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگتا تھا۔ ایمان فاطمہ تو چاہتی تھی کہ اس کو بھی اپنے ساتھ ہی لیکن سفر بہت لمبا تھا، اور پھر ابھی تو مومنہ بھی تھکی ہوئی تھی، وہ بھی ساتھ نہ آ سکتی تھی، اور پھر اتنے لمبے سفر میں اتنے چھوٹے سے بچے کی خوراک کا بھی پرابلم ہوتا ہے۔ بس دونوں باپ بیٹی گھر سے نکلے اور گاڑی گاؤں کی جانب چل پڑی۔ راستے میں خان نے محسوس کیا کہ ایمان فاطمہ کچھ نروس ہو رہی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولے، کیا بات ہے بچے، کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ وہ نفی میں سر ہلا کر کچھ بھی نہ بولی تو خان نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ جانتے تھے کہ ایمان فاطمہ 1 سال بعد اپنے گاؤں جا رہی ہے، وہ گاؤں جہاں اس کا بچپن بیتا تھا۔ اس کے ماں باپ، بھائی اور سہیلیاں، سکھیاں سبھی ہوتے تھے، لیکن اب وہاں نہ بھائی ہے، نہ ماں باپ ہے، اور نہ ہی سہیلیاں اور سکھیاں ہوں گی۔ اگر ہوں گی بھی تو وہ ان سے مل نہ سکے گی، کیونکہ مکھن سلطان اس کی جان کا دشمن جو ہے، اور ابھی تک اس کو یہ بھی علم نہ تھا کہ زلیخا کو کون سے جن اٹھا کر لے گئے ہیں، جو پورے گاؤں میں کسی کو بھی نظر نہیں آئی، اور نہ ہی کسی کو اس کی لاش ملی ہے۔ کنواں بھی کھنگال لیا گیا تھا، لیکن ایمان فاطمہ اللہ کے ولی کی ضمانت سے ایک ایسے گھر میں پہنچ گئی تھی جس گھر والوں کو اس کی ضرورت بھی تھی اور وہ بیٹی کے طلبگار بھی تھے۔ بابا، کیا میرا گھر ویسا ہی ہوگا جیسا میں نے جلتا ہوا دیکھا تھا؟ ایمان فاطمہ نے بڑے حوصلے سے بات کی تھی۔ اس کی آنکھیں جگنے کی
जगने जगमगाने लगी थी। वो अब फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट बन गई थी। शहर के सबसे बड़े और महंगे कॉलेज में उसका दाखिला हो गया था। वो अपनी एक नई ज़िंदगी में कदम रख चुकी थी। वो हर अच्छा बुरा समझने लगी थी, क्योंकि एक साल में उसने शहर में रहने के उसूल और तौर तरीके भी सीख लिए थे। वो लफ्ज़ों के चुनाव में बहुत मोहतात हो गई थी। वो काम की बात करने की कोशिश करती थी, उसके लहजे में ठहराव आ गया था। खान ने उसकी तरफ देखकर अपनी नज़र सामने सड़क पर गाड़ ली तो फिर बोली, मुझे मालूम है कि आपके पास मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आप भी तो एक साल बाद ही गांव जा रहे हैं। इस बार खान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसको दिलासा देने वाले अंदाज में कहा, मैं तुम्हारा सगा बाबा तो नहीं हूँ बेटा, लेकिन मुझे इस एक साल में ये एहसास ज़रूर हुआ है कि तुम मेरी सगी बेटी हो। खान की आंखें तो नम थी ही, लेकिन उनकी आवाज़ भी भर्रा गई थी। वो फिर बोले, मैंने ज़िंदगी भर बहुत सा सफ़र किया है, बहुत से मुल्कों में गया हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी का वो यादगार सफ़र मेरी सारी ज़िंदगी के सफ़रों पर बाजी ले गया जब तुम मुझे मिल गई। बाबा जी ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे दिया तो मुझे लगा कि आज मेरा सफ़र ख़त्म हो गया है, और तुम देख लो कि मैं कितना खुश हूँ। मेरे घर में तुम्हारे आने से खुशियाँ रक्षा हो गई है। बरकत और इज़्ज़त ने मेरे घर में डेरा जमा लिया है। ये सब मेरे इस एक मुक़द्दस सफ़र का नतीजा है बच्चे। बस इंसान अल्लाह से अच्छे की तौक़ा रख कर हमेशा दुआ मांगता रहे, वो कभी भी अपने बंदे को खाली नहीं लौटाता। ईमान फातिमा हौले से मुस्कुरा कर रह गई और बोली, बाबा, वली मोहम्मद अल्लाह के बहुत नेक बुजुर्ग है बाबा जान। वो जो कह देते हैं अल्लाह उनकी बात नहीं टालते, क्योंकि हमने सुना है कि उनके अब्बा जान बाबा जलाल बहुत ही जलाली तबीयत के थे। वो अगर धूप में कह दे कि बारिश आने वाली है तो बारिश बरसने लगती थी। अल्लाह को उन्होंने अपनी रियाजत और इबादत से राज़ी किया हुआ था, और ये कुछ फिर उन्होंने अपने बेटे वली मोहम्मद को भी सिखा दिया। और अब मैंने सुना भी है और देखा भी है कि उनका बेटा दरूद अहमद भी उनके नक्श कदम पर चल रहा है। वो जो भी कह देता है पूरा होके रहता है। खान मुस्कुराने लगे थे, क्योंकि वो खुद इस बात को आजमा चुके थे कि दरूद अहमद ने उनको पहली ही मुलाकात में बता दिया था कि उनके यहाँ बेटा होगा तो वो उसका नाम अली हसन रख ले। इस वक्त खान उसकी बात को कोई ज़्यादा अहमियत ना दे सके थे, लेकिन अब उनको पक्का यकीन हो गया था कि दरूद अहमद इस काबिल हो चुका है कि वो बाप की गद्दी संभाल भी सकता है और उस गद्दी का हक भी अदा कर सकता है। बाबा जान, ये जो लोग दूसरे लोगों पर जुल्म करते हैं उनको क्या मिलता है? ईमान फातिमा फिर बोली तो खान समझ गए कि वो बात को घुमा फिरा कर फिर एक बार मक्खन सुल्तान और अपने गांव की जानिब मोड़ रही है। वो ज़हनी मरीज़ होते हैं, बस अपनी अना की तस्कीन के लिए दूसरों को दुख दर्द देना, उन पर जुल्म करके वो समझते हैं कि वो बड़े लोग हैं, हालांकि वो बहुत छोटे लोग होते हैं। ऐसे लोग इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं होते। ये सुनकर कोई और सवाल करने की बजाय सड़क के पार देखने लगी तो खान बोले, लगता है कि मेरे बेटे को भूख सता रही है। वो मुस्कुराकर उनकी तरफ देखकर इस बात में सर हिलाकर रह गई तो खान ने गाड़ी एक होटल पर रोक ली। गाड़ी में ही उन्होंने पुरतकल्लुफ़ खाना खाया, चाय पी, और गाड़ी एक बार फिर अपने रास्तों पर चल पड़ी। तो ईमान फातिमा ने अपने मोबाइल पर गेम खेलने लगी। खान ने उसको पुरसुकून देखा तो एक पुरसुकून सांस खारिज की और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। लो भाई फातिमा, अब हम आधे घंटे बाद गांव में दाखिल हो जाएंगे, खान ने कहा तो कोई जवाब न पाकर उसकी तरफ देखा तो वो सो रही थी और मोबाइल उसकी झोली में पड़ा हुआ था। वो मुस्कुराकर सामने देखने लगी, उनको बहुत प्यारी लग रही थी। खान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो काफ़ी संभल चुकी है, क्योंकि वो जब गांव से गई थी तो रातों को उठ उठ कर रोया करती थी। मोमिना उसके पास जाकर उसको दिलासा और तसल्लियाँ दिया करती थी। वो उसका हौसला बढ़ाया करते थे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उसका ख्याल रखते थे। हालांकि उनकी अपनी कोई भी औलाद न थी। गांव में दाखिल होते ही खान को एक खुशगवार हैरत का झटका लगा था। पूरे गांव में कंपनीज के टावर्स लगे नजर आ रहे थे, जो कि अच्छी बात थी। उन्होंने सोच लिया कि अब वो वली मोहम्मद से मोबाइल पर रब्ता कर लिया करेंगे, उनको कोई अच्छा सा मोबाइल भी भेज देंगे। उन्होंने ईमान फातिमा को जगा दिया। गांव गाड़ी के एक रास्ते पर रोक दी थी। ईमान फातिमा की गांव की पक्की सड़क देखकर हैरान थी। उसने वो टावर्स भी देख लिए थे जो मोबाइल कंपनीज ने जगह जगह खड़े कर दिए थे। वो एक साल में इतनी तरक्की देखकर हैरान भी थी।
اور اداس بھی تھی کہ اب اس گاؤں میں اس کا کوئی بھی زندہ رشتہ نہ تھا، بس ایک قبروں کے ساتھ ہی رشتہ تھا جس کو وہ دیکھنے آئی تھی۔ اور پھر اس کا گھر جو جل کر کوئلہ بن گیا تھا، اس گھر کو بھی لازمی دیکھنا تھا۔ چلے؟ خان نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تو ایمان فاطمہ نے سر کو اسکارف سے لپیٹ کر اچھی طرح سے ڈھانپ لیا اور کوشش کی کہ اس کے چہرے کو کوئی پہلی ہی نظر میں دیکھ کر پہچان نہ سکے۔ اس نے ایک لمبی مگر ٹھنڈی آہ بھر کر خان کی طرف دیکھا اور بولی، چلے بابا۔ خان نے گاڑی آگے بڑھا دی تو سامنے سے اس کو اپنی ایک سہیلی آتی ہوئی دکھائی دی، جو اتنی بڑی گاڑی کو دیکھ کر سڑک کے کنارے پر رک کھڑی ہو گئی تھی۔ ایمان فاطمہ کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی جو ٹھیس بن کر رہ گئی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی جو گاڑی دیکھنے میں مگن تھی، لیکن ایمان فاطمہ نے اس کو جی بھر کر دیکھ لیا تھا۔ وہ اس گاؤں کی سہیلی بھی تھی اور اس کے ہمسائے میں اس کا گھر بھی تھا۔ گاڑی اس کے پاس سے گزر گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ لہلہاتے کھیتوں میں جو لوگ کام کر رہے تھے، ایمان فاطمہ ان سب کے ناموں سے ان کو جانتی تھی۔ سرسوں کے پھولوں نے پورے گاؤں کو پیلا ہی کر دیا تھا۔ کہیں دور سے ٹیوب ویل کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی تو اس کو یاد آ گیا کہ وہ ٹیوب ویل پہ نہانے جایا کرتی تھی۔ جب وہ چھوٹی سی تھی تو شمروز اس کو اٹھا کر ہودی کے اندر پانی میں پھینک دیا کرتا تھا۔ وہ کلکاریاں مارتی ہوئی ٹھنڈے پانی سے لطف اندوز ہوا کرتی تھی۔ پھر اس نے خان کو گاڑی روکنے کو کہا تو خان اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے دیکھنے لگے۔ وہ ایک جلا ہوا گھر تھا جو کوئلہ بن چکا تھا، لیکن اس کی در و دیوار کو گرایا نہ گیا تھا۔ اس کی کھڑکیاں اور دروازے بھی آج جلے ہوئے تھے۔ اس کو بھاگی نظر آ گئی جو جلی ہوئی کھڑکی سے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ پھر اس کو اپنے باپ کی چیخیں بھی سنائی دینے لگی جو رسیوں سے باندھا ہوا تھا، لیکن اس کے جسم کو آگ سوکھی لکڑی کی طرح جلا رہی تھی۔ اس نے دور کھیتوں میں اپنے بھائی مراد کو بھی سرپٹ بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، جس کے پیچھے مکھن سلطان کے کتے بڑی تیز رفتاری سے بھاگ رہے تھے۔ اس کی سانسیں دھوکنے کی طرح چلنا شروع ہو گئی تھی۔ خان اس کی اندرونی کیفیت سے ناآشنا تھے۔ وہ کچھ نہ بول رہے تھے، بلکہ خان نے اپنی سانسیں بھی آہستہ کر لی تھی کہ کہیں زلیخا ایمان فاطمہ بننے کے سفر تک کو بھول کر ایک بار پھر زلیخا بن کر اس گاؤں میں ہی نہ رہ جائے۔ بھاگ مراد بھاگ! وہ اچانک شدت غم سے چلانے لگی تھی۔ مرادے بھاگ جا، تیز اور تیز بھاگ! کتے آ گئے ہیں، بھاگ! یہ کہتے ہی وہ زار رونے لگی تو خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سہلانا شروع کر دیا۔ ایمان فاطمہ نے درد سے چلاتے ہوئے کہا، اماں اماں میں آ گئی ہوں، اماں میں آ گئی ہوں، بابا میرے بابا کہاں ہو آپ لوگ، کہاں ہو تم سب؟ یہ تو شکر تھا کہ گاڑی اندر سے بند تھی، ورنہ ایمان فاطمہ کی چیخیں سن اور گریہ زاری سن کر پورا گاؤں ان کی گاڑی کے پاس جمع ہو جاتا اور پل بھر میں خبر بڑی حویلی تک پہنچ جاتی۔ بس میرے بچے بس، صبر اور حوصلے سے کام لو میری بیٹی بس۔ خان اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے تھے۔ اس کو کچھ ڈھارس ہوئی، وہ ان کی طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ ابھی ابھی اس گاڑی میں پہنچی ہے۔ وہ خان کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی جو اس کے ماتھے پر اپنے پیار محبت کی مہریں ثبت کر رہے تھے۔ خان نے اس کو پانی کی بوتل دی جو اس نے گھونٹ گھونٹ پینا شروع کر دیا۔ اب وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ چلے؟ خان نے ایک بار پھر اس سے پوچھا تو وہ نظریں جھکا کر بولی، آئی ایم سوری بابا۔ خان نے مسکرا کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ولی محمد کے گھر سے چند قدم پہلے آنے والے مزار شریف کے احاطے میں پہنچ گئے تھے۔ گاڑی ایک جگہ روک کر انہوں نے مزار کے صحن میں دیکھا تو ولی محمد دروازے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے، جیسے کہ ان کو آج ان کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی یا پھر آنے کا انتظار تھا۔ ولی محمد ان کو دیکھ کر مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھے، لیکن ان کے اچھی طرح کھڑے ہونے سے پہلے ہی خان نے ان کو جا کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ خان کی آنکھوں سے شکرانے اور عقیدت کے آنسو روا تھے۔ ولی محمد ان کی پشت تھپتھپا رہے تھے۔ اندر سے درود احمد بھی مسکراتا ہوا نکل آیا تھا۔ وہ ایمان فاطمہ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ایمان فاطمہ نے بھی اس کو دیکھ کر سلام کیا تو وہ شرما کر بابا کی طرف دیکھنے لگا۔ خان کے آنسو ولی محمد نے اپنے ہاتھوں سے پوچھے تھے۔ میں نے مومنہ کو اپنی بیٹی اور آپ کو اپنے داماد کا درجہ دیا ہے شہید خان، مجھے اس طرح گنہگار نہ کیا کرو۔ ایمان فاطمہ کے سلام کرنے پر ولی محمد نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے سر پر پیار دیا اور بولے، ارے میرے بچے، میں نے تو پہچانا ہی نہیں کہ یہ ایمان فاطمہ ہے، میں تو سمجھا کوئی میڈم شیڈم ہے، شہر سے ساتھ آئی ہوگی۔ ایمان فاطمہ روئی ہوئی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی کیونکہ ولی محمد بھی اس سے نظریں چرا گئے تھے۔ بابا جان آپ کیسے ہیں؟ خان نے پوچھا تو ولی محمد مسکرا کر بولے، ہٹا کٹا ہو بھائی دیکھ لو۔ خان نے پاس کھڑے درود احمد کو بھی گلے لگایا تو وہ ہنس کر کہنے لگا،
मैं समझा मुझे भूल ही गए हैं आप लोग। ये कहते हुए वो ईमान फातिमा की तरफ भी देखने की जुर्रत कर गया था, लेकिन दूसरे ही लम्हे ईमान फातिमा ने वाज़ेह महसूस किया कि दरूद अहमद के बदन ने एक झटका लिया है। फिर उसने अपनी नज़रें झुका ली। उसकी आंखों में नमी तीर रही थी। वली मोहम्मद ने वो सारी चीज़ें और तहाइफ सामने देख कर खान से शिकवा कर दिया कि इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन खान ने उनको ये कहकर खामोश करवा दिया कि उनकी बेटी ने उनको सिर्फ सलाम ही नहीं भेजा है, बल्कि अपने लिए और नवासे के लिए दुआ करने की दरख्वास्त भी की है। अली हसन कैसा है? दरूद अहमद ने एक बार फिर खान को हैरान करने वाले अंदाज में पूछा तो मुस्कुराकर बोले, आप खुद ही बताए दरूद अहमद कि अली हसन कैसा है। वली मोहम्मद नहीं चाहते थे कि दरूद अहमद अपने हुनर को यहीं आजमाना शुरू कर दे। उन्होंने बात पलटते हुए ईमान फातिमा से पूछा, तुम बताओ मेरी बेटी कैसी हो? कोई तकलीफ या दुख है तो मुझे तुम इल्ज़ाम दे सकती हो। ईमान फातिमा ने तो उनके पाँव पकड़ लिए। वली मोहम्मद बड़े अफसरदा थे, वो रोने लगे। मेरी बेटी, बस मैं तुम्हारी माँ और बाप को नहीं बचा सका, लेकिन मैंने अल्लाह और तुम्हारी माँ से किया हुआ वादा पूरा करने की हत्तल वसी कोशिश की है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी करूँगा, तुम्हारी हिफाजत करूँगा। अगर मेरी बच्ची तुम्हें मुझसे या शहीद खान से या फिर मोमिना बेटी से कोई शिकायत है तो बता दो। मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। ईमान फातिमा ने उनके हाथ चूमते हुए कहा, बाबा जान, मेरी तौक़ा और औकात से बढ़कर मुझे मिल रहा है। खान बाबा और मोमिना मामा तो मुझे हाथ का छाला बनाकर पाल रहे हैं। मुझे भला अपने ही घर में अपने माँ बाप से कोई शिकायत कैसे हो सकती है? आप अपने आप को कभी भी दोष ना दे बाबा जान, इस तरह करने से मुझे तकलीफ़ होती है। दरूद अहमद ईमान फातिमा की तरफ देख कर रह गया कि ये वही जुलेखा है जो कभी बात भी ठीक से ना कर सकती थी, अब अल्फाज के चुनाव में इतनी माहिर हो गई है कि वली मोहम्मद जैसा अल्लाह का वली भी उसकी बात सुनकर खामोश और खुश हो गया है। बाबा जान, मोमिना कह रही थी कि आप कभी शहर तशरीफ़ लाए, उन्हें अच्छा लगेगा कि उनका बाप और भाई उनके घर तशरीफ़ लाए हैं। मैं तो रोज़ जाता हूँ वहाँ। वली मोहम्मद के बोलने से पहले ही दरूद अहमद बोल पड़ा तो खान चौंक गए, लेकिन वली मोहम्मद की आंख की घूरी काम दिखा गई थी। वो खामोश होकर मज़ार के अंदर की जानिब बढ़ गया था। मैं ज़रूर आऊँगा शहीद खान, अभी मुझे इजाज़त नहीं मिल रही। जैसे ही हुक्म हुआ मैं अपनी बेटी के घर ज़रूर हाज़िरी दूँगा। बाबा जान, क्या मैं अब्बा और अम्मा की कब्रों पर जा सकती हूँ दुआए फातिहा करने के लिए? वली मोहम्मद ने ईमान फातिमा की तरफ देखा और कुछ सोचने लगे। फिर चंद सानिये बाद बोले, गांव में अब कोई भी खूंखार कुत्ता नहीं है, चले जाओ, लेकिन दरूद अहमद के साथ जाना। बेटा, अपने चेहरे को छुपा लो, बस कोशिश करना कि गांव के किसी भी पुराने आशना से बातचीत ना करना। फिर उन्होंने अंदर से दरूद अहमद को आवाज़ देकर समझाया और फिर खान से बोले, आओ घर चलते हैं, खाना तैयार किया हुआ है। दरूद अहमद और ईमान फातिमा जाने लगे तो वली मोहम्मद ने कुछ पढ़कर उन पर फूंक मार दी और बोले, जल्दी आना दरूद अहमद, ईमान फातिमा को भूख भी लगी है, खाना मिलकर ही खाएंगे। वो खान को लेकर घर की जानिब चल पड़े, जबकि दरूद अहमद और ईमान फातिमा कब्रिस्तान की जानिब पड़ गए। भाग्य और शमरूज की कब्रों पर ताज़े फूल डाले गए थे। यूँ लग रहा था कि फूल आज ही डाले गए हैं। ईमान फातिमा ने ताज़ा फूल देखकर दरूद अहमद की तरफ देखा तो नज़रें झुकाता हुआ बोला, वो बाबा ने बताया था कि मेरा मतलब है कि आप लोग आज आने वाले हो, इसलिए फूल मैंने डाल दिए। ईमान फातिमा ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, शुक्रिया दरूद अहमद। वो मुस्कुराकर ईमान फातिमा की तरफ देखने लगा, जो आंखें बंद करके अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी घिघी बन गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अभी के अभी अपनी माँ भागी से बातें करने लगे, जो कब्र के अंदर पुरसुकून अंदाज में लेटी उसको देखकर मुस्कुरा रही होगी। ये ईमान फातिमा का ख्याल था कि उसके माँ और बाप उसको देख रहे हैं कि आज 1 साल बाद उनकी बेटी उनकी कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए आई है। दरूद अहमद भी अपने आंसू रोकते हुए ऊपर आसमान की जानिब देखने लगा था। मैं एक बार फिर आऊँगी दरूद अहमद। ईमान फातिमा ने चेहरे पर हाथ फेरते हुए उससे मुखातिब होकर कहा, तो वो उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। मेरे अंदर जो नफरत और गुस्से का अलावा दहक रहा है वो इंतकाम से ही ठंडा होगा। मैं उनके घरों को जलाकर राख बनाकर हवा में उड़ा दूंगी। तुम देखना दरूद अहमद, तुम देखना मैं उनसे कैसा भयानक इंतकाम लेती हूँ। मैं कभी भी शाही सुल्तान और उसके ख़ानदान को माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। दरूद अहमद पहली बार ईमान फातिमा का ये रूप देख रहा था। वो उसका फंकारता हुआ लहजा सुनकर एक बार तो काँप कर रह गया, फिर दूसरे ही लम्हे बोला, चले, बाबा इंतज़ार कर रहे होंगे, ऐसा ना हो कि हमें कोई देख ले। ईमान फातिमा ने बड़े गौर से उसकी तरफ देखा,
تو وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے جو اپناپن محسوس کیا وہ اس کی زندگی کا سرمایہ تھا، کیونکہ اس پورے گاؤں میں وہی ایک تھا جو اس کو اپنا لگ رہا تھا۔ وہ نظر جھکا کر بولی، مجھے معاف کر دینا درود احمد۔ یہ کہہ کر وہ قدم بڑھا کر آگے بڑھ گئی۔ دیکھے بھالے راستے، دھول اڑاتی مٹی اس کو اپنی اپنی لگ رہی تھی۔ وہ اس مٹی کی خوشبو کو اپنے نتنوں میں قید کر رہی تھی، وہ ان لمحات کو اپنے ذہن میں قید کر رہی تھی۔ اس نے موبائل سے گاؤں کی ویڈیو بنانا شروع کر دی تھی۔ درود احمد حیرانگی سے اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بار بار موبائل کی اسکرین کے سامنے آ جاتا تھا۔ ایمان فاطمہ نے اچھی طرح پورے گاؤں کو فلم بند کر لیا تھا تو گھر کی جانب چل پڑے۔ یہاں خان اور ولی محمد ان کا کھانے پر انتظار کر رہے تھے۔ میں اپنے نواسے کو دیکھنے ضرور آؤں گا، ولی محمد نے کھانے سے فراغت کے بعد خان سے کہا تو مسکرانے لگے۔ محمد نے جیب سے ایک تعویذ نکال کر خان کو دیا اور بولے، یہ علی حسن کے گلے میں تب تک رہنا چاہیے جب تک وہ بولنا شروع نہ کر دے۔ اس تعویذ کو کبھی بھی مت اتارنا ورنہ وہ ساری زندگی بول نہیں پائے گا۔ یہ سن کر خان ایک بار تو کانپ گئے، کیونکہ وہ اب اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ ولی محمد اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے ہی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے تعویذ بڑی احتیاط سے اپنی واسکٹ کی جیب میں ڈال لیا تو ولی محمد نے ایک تعویذ ایمان فاطمہ کے گلے میں ڈال دیا۔ یہ تعویذ انہوں نے اپنے گلے سے اتارا تھا۔ اس کو کبھی مت اتارنا میری بچی، اللہ کریم تمہارا حامی و ناصر ہے۔ ولی محمد اور درود احمد ان کو دروازے تک چھوڑنے آئے تھے۔ پھر چند منٹوں بعد گاڑی گاؤں سے باہر جانے والی سڑک پر دوڑنے لگی تھی۔ درود احمد نہ جانے کیوں تب تک ہاتھ ہلاتا رہا جب تک گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی تھی، جبکہ ولی محمد اس کی طرف دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرا دیے تھے۔ اب دوسری طرف گھر ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر سے بناؤ، پھر ٹوٹ جائے تو پھر بناؤ، اگر پھر بھی ٹوٹے تو پھر اس کے ٹوٹنے کا سبب جانو، اگر جان لو تو پھر بے سبب جھگڑے مت کرو، کیونکہ اس بار گھر کے ٹوٹنے کا سبب خود تمہاری ذات ہو سکتی ہے۔ نور العین نے سامنے بیٹھے مکھن سلطان سے کہا تو خاموشی سے اس کی بات سن کر سائی سلطان کی طرف دیکھنے لگا۔ نور العین اس بار کچھ غصے سے بولی، میں تم سے بات کر رہی ہوں اور تم اپنے اس باپ کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ میری بات کا کوئی تم پر اثر بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ مکھن سلطان کے لیے یہ رویہ خالف توقع تھا۔ وہ نور العین کی طرف دیکھ کر اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، مجھ سے آپ کیا چاہتی ہے کہ میں جا کر سومیا کے پاؤں پکڑوں؟ وہ بھی رکھے لہجے میں بات کرنے لگا تو سائی سلطان کو لگا کہ اب ماں اور بیٹے کے بیچ میدان لگنے والا ہے۔ وہ خود گئی ہے، خود ہی آ جائے گی، میں اس کو منانے ان کے گھر نہیں جاؤں گا۔ ویسے بھی مجھے اپنے بچوں سے محبت ہے، وہ مجھ سے مل لیتے ہیں۔ ویسے بھی سانول کا کالج اسٹارٹ ہو گیا ہے، اور ادھر بھی ہوتا تو شہر جا کر پڑھنے کی ضد کرتا۔ اچھا ہے کہ اب وہیں رہ کر اپنی پڑھائی اور ضد پوری کرتا رہے۔ گویا مکھن سلطان نے بات ہی ختم کر دی تھی، لیکن نور العین بات کو بڑھاتی ہوئی بولی، 1 سال ہو گیا ہے، وہ تو واپس نہیں پلٹی۔ تمہیں اس کی انا اور ضد سے ہی اندازہ لگا لینا چاہیے کہ وہ اپنی بات کی کتنی پکی ہے۔ سائی سلطان پہلی بار بولنے لگا تو نور العین نے اس کو انگلی کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ مکھن سلطان پھر سے بولا، ضد تو مرد کی میراث ہے ماں جی، اب یہ سومیا جیسی عورت مجھے بتائے گی کہ ضد کیا ہوتی ہے، اس کی اوقات ہی کیا ہے جو میرے ساتھ میری انا اور ضد کا مقابلہ کرے۔ نور العین نے خالی حویلی کی طرف نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، یہی تو تم جیسے مردوں کا مسئلہ ہے کہ عورت کو 2 ٹکے کی سمجھنے کی غلطی کرتے ہو، جبکہ عورت اس معاشرے کا اہم ترین حصہ ہے، جس کے بغیر یہ معاشرہ نہ تو چل سکتا ہے اور نہ ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ مکھن سلطان اس کی طرف گھوم کر طنزیہ انداز میں بولا، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ اس کے لہجے اور مختصر سے الفاظ میں جو طنز تھا وہ نور العین نے واضح محسوس کر لیا۔ پھر بولا، عورت ذات کی اچھائی اور بڑھائی آپ کی زبان سے سن کر مجھے حیرت بھی ہوئی ہے اور خوشی بھی ہوئی ہے ماں جی۔ نور العین اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تو سائی سلطان بولا، مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت ہے یا میں تم دونوں ماں بیٹے کی بک بک جھک جھک سننے کے لیے ہی بیٹھا ہوں؟ وہ حد سے زیادہ غصے میں لگ رہا تھا۔ نور العین کی تو بولتی مکھن سلطان نے بند کروا دی تھی۔ وہ چپ ہو کر ایک طرف دیکھنے لگی تھی، لیکن سائی سلطان پھر بولا، اس بار فصل بہت زیادہ ہوئی ہے لیکن لگان بہت کم اکٹھا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر دونوں ماں بیٹے نے سائی سلطان کی طرف دیکھا تو پھر بولا،
تم دونوں کو اپنے چوچلوں سے کوئی فرصت نہیں ملے تو علم ہو کہ گاؤں کے لوگ اب ہماری بات پر کان نہیں دھرتے۔ انہوں نے زیادہ فصل شہر جا کر فروخت کی ہے۔ یہ جو موبائل تم لیے پھرتے ہو نا، اسی موبائل نے بیڑا غرق کیا ہے سارا۔ اور تم دونوں ماں بیٹے کی عدم دلچسپی نے سارا کھیل بگاڑ دیا ہے۔ کچھ سوچو کہ ان لوگوں کی گردنوں کو جھکا ہوا ہی ہم دیکھتے رہیں، کیونکہ ہمیں یہی عادت پڑ گئی ہے۔ سائی سلطان کی بات سن کر نور العین اور مکھن سلطان بھی سوچ میں پڑ گئے تھے۔ وہ واقعی 1 سال میں گاؤں کے معاملات سے کٹ کر رہ گیا تھا اور بہت عرصہ ہو گیا تھا کہ کنویں سے کوئی بھی جوان لڑکی کی لاش نہیں نکلی تھی، اور نہ ہی کسی کتے نے کسی گاؤں والے باغی کو کاٹا تھا۔ جو کچھ سائی سلطان بتا رہا تھا وہ سب ان کو برداشت نہیں تھا۔ اپنی دہشت قائم رکھنے کے لیے ہوشیار ہونا ہی پڑتا ہے، نور العین نے کہا تو مکھن سلطان مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا، جب سے بابو گیا ہے کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہو سکا تو ڈھونڈو نا اس کو، وہ کوئی ملک تو نہیں چھوڑ گیا ہوگا، ادھر ہی کہیں کھجل ہوتا ہوگا۔ سائی سلطان بھی غصے میں بولا تو نور العین دونوں کو باری باری دیکھ کر کہنے لگی، ہمیں بابو جیسے کئی مل جائیں گے، بس عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک خاص ادا سے مسکراتی ہوئی بولی، کچھ ایسے گھر تو میری نظر میں ہے جہاں بیریاں پکی اور تیار کھڑی ہے، بس کسی نہ کسی پتھر کا انتظار کر رہی ہے۔ مکھن سلطان اپنی ماں کی طرف دیکھ کر رہ گیا، جو ابھی ابھی عورت کی عظمت پر اس کو لیکچر دے کر ڈرا رہی تھی۔ تو پھر یہ نیک کام ہمیں بہت جلد کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دہشت ختم ہو جائے اور ہمیں بھی یہ گاؤں چھوڑ کر کہیں کسی دور افتادہ شہر میں پناہ لینا پڑے۔ یہ سائی سلطان کی آواز تھی جس میں کچھ خوف بھی نمایاں تھا۔ لیکن کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، سچ سچ بتانا۔ وہ براہ راست مکھن سلطان سے مخاطب تھی۔ وہ استفہامی انداز میں اس کی طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلا گیا تو نور العین بولی، وہ گزشتہ ماہ میں کچھ سلونی کا معاملہ تمہارے نام کے ساتھ میڈیا کی زینت بنا تھا، وہ صرف معاملہ ہی ہے یا پھر بات وہ ہے جو میڈیا بتا رہا تھا؟ آپ بھی کمال کرتی ہیں اماں، 7-8 ماہ ہو گئے اس معاملے کو خاموش اور ختم ہوئے، آپ کو اب یاد آیا کہ مجھ سے سوال کریں؟ مکھن سلطان کا جواب بھرپور تھا۔ وہ پھر اپنی صفائی میں بولا، وہ سب معاملہ میڈیا کا پھیلایا ہوا تھا، سلونی نے اس معاملے پر فوراً پریس کانفرنس بھی بلائی تھی اور چینل والوں کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ کچھ میرے پلے بھی پڑے گا یا مجھے صرف گھر کی رکھوالی کے لیے ایک کتے جتنی اہمیت دی جا رہی ہے؟ اب سائی سلطان گھرایا تو نور العین بیزاری سے اس کو تمام بات بتانے لگی۔ وہ کبھی مکھن کی طرف اور کبھی نور العین کی طرف دیکھنے لگتا۔ اسی لیے تو کافی دیر سے بھونک رہا ہوں کہ اپنی کھال میں رہو، یہی ہمارا اصل ہے۔ شہر کے لوگوں کے کام بھی انوکھے ہوتے ہیں اور دام بھی بہت زیادہ بھرنے پڑتے ہیں۔ پوری بات سن کر سائی سلطان نے گویا اونچی اونچی بول کر اپنی اہمیت جتانے کی کامیاب کوشش کر لی تھی، تبھی تو مکھن سر جھکاتے ہوئے بولا، اب آپ بتائیں بابا کیا کرنا ہے؟ جو بھی کرنا ہے جلدی اور تیزی سے کرنا ہوگا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گاؤں والے ہمارے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے میرے مخبر نے بتایا ہے کہ پچھلے دنوں گاؤں میں ایک بہت بڑی اور قیمتی گاڑی بھی دیکھی گئی ہے جو مزار شریف کے باہر کھڑی تھی۔ سائی سلطان نے گایا یہ اطلاع دے کر سب کو چونکانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ دونوں اس بات سے کوئی متاثر نہ ہوئے تھے۔ میں تو سمجھی تھی کہ کوئی کام کی بات کرو گے۔ نور العین کو یہ سن کر غصہ آ گیا تھا۔ وہ سائی سلطان پر تپتی ہوئی بولی تھی، جب عرس مبارک ہوتا ہے تو کتنی قیمتی اور بڑی بڑی گاڑیاں مزار شریف کے باہر کھڑی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ بابا جلال کے مریدوں میں سے ہیں، یہ گاڑی بھی انہی میں سے ایک ہوگی، خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ نہ بنایا کرو۔ سائی سلطان کو کافی سبکی محسوس ہوئی تھی، وہ خاموش ہو کر رہ گیا تھا کیونکہ اس کے مخبر کی معلومات صرف گاڑی تک ہی محدود رہی ہوگی۔ اگر وہ تھوڑی سی کوشش اور کرتے تو زلیخا کو بھی بھاگی اور شمروز کی قبروں پر فاتحہ خوانی کرتے ہوئے دیکھ لیتے، یا پھر گاڑی سے اترتے یا سوار ہوتے اس کو پہچان لیتے، لیکن یہ سب ولی کامل کی کرامت کا نتیجہ تھا کہ زلیخا کی طرف کسی کا بھی دھیان نہ گیا تھا، بات صرف قیمتی گاڑی تک ہی محدود رہی تھی۔ پھر وہی ہوا جو گزشتہ 8-9 ماہ تک نہ ہو سکا تھا۔ اس گاؤں کے لوگ سمجھ بیٹھے تھے کہ بابو چلا گیا ہے تو ان کی عزتوں کی وارداتیں بھی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ پورے گاؤں میں بابو کی بدخواہوں اور مکھن کے چاہنے والوں نے یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ بابو ہی ساری وارداتیں کرتا تھا۔
جب کہ بیٹی نے مکھن سائی کے ساتھ منہ کالا کیا تو وہ گاؤں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ لیکن آج کی چیخ بتا رہی تھی کہ لٹنے والی ہوا کی بیٹی ابھی سنبلوغت کو بھی نہ پہنچی تھی۔ پورا گاؤں خوف کے مارے لرزتا کانپتا گہری نیند سے جاگ گیا تھا۔ سبھی اپنے اپنے گھروں میں دیکھنے لگے تھے کہ ان کے جی پورے ہیں۔ جس کے پورے تھے وہ شکر کا کلمہ پڑھنے لگا، لیکن ایک گھر سے بین ہونے کی آواز بتا رہی تھی کہ اس گھر کے کسی جی کو پرانی حویلی کی چڑیل یا جن اٹھا کر لے گیا ہے۔ اب سبھی کا دھیان فوراً اس بات پر گیا کہ بابو بے گناہ تھا، لیکن یہ واردات کس کے ساتھ ہوئی تھی اس بات کا صبح ہونے پر ہی پتہ چل سکتا تھا۔ لیکن پورا گاؤں اب سو نہ پا رہا تھا۔ ولی محمد اور درود احمد بھی جاگ گئے تھے۔ وہ بھی ایک دوسرے کی طرف ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ ان لوگوں کے لیے کون سی بد دعا کرنا چاہیے کہ اس گاؤں کی بہو بیٹیاں ان کے خوخار پنجوں سے محفوظ رہ سکیں۔ دوسری صبح بہت ہی بھیانک ہو کر طلوع ہوئی تھی۔ ایک گھر سے بیٹی گم تھی، لیکن بہت ڈھونڈنے پر اس کی لاش ایک درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی مل گئی تھی۔ ماں پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے کیونکہ اس بچی کا باپ نہیں تھا، وہ یتیم تھی اور ابھی جوانی کی دہلیز پر پاؤں رکھنے ہی والی تھی۔ اس کی ہنسی، اس کی خوشیاں، گڑیا، پٹولے اور تعلیم، سب کچھ ہی چھوٹ گیا تھا۔ کوئی بہت بڑی واردات کر گیا تھا۔ یہ کوئی کون تھا سب کو معلوم تھا، لیکن زبان کھولنے کی کسی میں بھی جرأت نہ تھی کیونکہ سبھی بیٹیوں والے تھے۔ بڑی حویلی والوں کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ وہ جو چاہتے تھے وہ نظر آنے لگا تھا۔ پورے گاؤں میں خوف اور دہشت کی فضا طاری ہو گئی تھی اور لوگ ان کو اپنا مسیحا بھی سمجھ رہے تھے کیونکہ اس بچے کی تدفین کا سارا خرچہ سائی سلطان نے اپنے ذمے لیا تھا کیونکہ وہ بن باپ کی بچی تھی۔ دوسری طرف مراد کے تو وارے نیارے ہو گئے تھے۔ وہ صبح کو اسکول جاتا اور پھر شام کو ورک شاپ پر جا کر سکندر چاچا سے کام سیکھتا تھا۔ سکندر کی بیوی چاچی عروج اس سے بہت پیار کرتی تھی اور ماہرہ وہ اپنے گھر میں خوش زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا میاں ایک سرکاری محکمے میں اچھی جاب پر تھا۔ یہ سب کچھ سکندر چاچا کو اس کی نیت کا صلہ ملا تھا۔ مراد کے لیے ایک الگ سے کمرہ تھا جو کہ بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا کیونکہ وہ کمرہ پہلے ماہرہ باجی کے پاس تھا۔ اب مراد اس گھر کا چشم و چراغ تھا، اس لیے وہ اس کمرے کا اکلوتا وارث تھا۔ لیکن یہ بات سکندر کی اماں کو ہضم نہ ہوتی تھی۔ وہ آتے جاتے مراد کو ساس بہو کی طرح کوسے دیتے رہتی تھی، لیکن مراد ساری بات سمجھ گیا تھا کہ بڑھیا کو بولنے کی عادت ہے لیکن دل کی اچھی ہے، کیونکہ مراد کبھی کبھار اس کے سر میں تیل ڈال کر مالش بھی کر دیتا تھا اور اس کی ٹانگیں بھی دبا دیتا تھا۔ وہ سکندر کی ٹانگیں بھی دباتا تھا اور سکندر چاچا مسکرا کر اس کو سینے سے لگا لیتا اور کہتا کہ مراد میرے دل کی ٹھنڈک بنا کر اس گھر میں اللہ نے بھیج دیا ہے۔ تم دیکھنا یہ لڑکا کوئی لمبا ہی ہاتھ مارے گا، پھر تمہیں ٹھنڈک ونڈک سب بھول جائے گی۔ اماں کہتی تو سکندر چاچا مسکرا دیتا۔ اماں جی، اس پورے گھر میں اب اتنا کیش اور زیور نہیں جتنا کچھ مراد نے اس گھر کو واپس کیا ہے، اور اگر چاہتا تو لے بھی جاتا۔ ہمیں کون سا اس کا علم تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اور ہمارا پیسہ اور زیور اس کے پاس ہی ہے۔ اماں اس بات سے مطمئن تو ہو جاتی تھی، لیکن جان بوجھ کر جیسے کوئی بھڑاس نکالنے کو کوئی نہ مل رہا ہو تو پھر مراد پر کوئی نہ کوئی بات ڈال کر غصہ نکال دیتی۔ سکندر چاچا نے مراد کو سمجھا دیا تھا کہ وہ دادی کی باتوں کا برا نہ مانے، بس یہی سمجھ اور سوچ لے کر اگر اس کی سگی دادی ہوتی وہ بھی ایسا ہی کرتی تو مراد نے پھر بھی تو خاموش رہ کر صبر ہی کرنا تھا نا۔ بس وہ اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دے اور شوق سے کام سیکھ لے، کیونکہ سکندر کے بعد یہ ورک شاپ مراد نے ہی سنبھالنی ہے۔ مراد کبھی بھی اماں کی باتوں کو دل پر نہ لیتا تھا۔ وہ گھر والوں کو یاد کر کے چھپ چھپ کر رو لیا کرتا تھا۔ اس نے کبھی بھی سکندر اور چاچی عروج کو ثابت نہ ہونے دیا تھا کہ اس کو گھر اور گھر والے یاد آ رہے ہیں۔ اس نے کئی بار سوچا کہ واپس گاؤں بھاگ جائے۔ اس کی ماں بھاگی اور باپ شمروز انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کی باجی زلیخا شام کو دروازے کی دہلیز پر کھڑی ہو کر ڈوبنے والے سورج کو دیکھ کر ایک آہ بھرتی ہوئی واپس اندر کی جانب لوٹ جاتی ہوگی کہ آج بھی اس کا بھائی نہیں آیا۔ مراد کا یہ سوچ کر دل بھر آتا، وہ جی بھر کر رو لیتا تو اپنے آپ کو کتابوں اور کام میں مگن کر لیتا تھا۔ عروج بانو، دیکھو اللہ نے ہم پر کیسا کرم کیا ہے، مراد جیسا بیٹا بھی دے دیا، ہماری عزت بھی رکھ لی۔ ماہرہ بیٹی بڑی شان سے
اپنے گھر کی ہو گئی۔ سکندر چاچا بیڈ پر لیٹا پاس پڑی ہوئی عروج سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ نیک اور پرہیزگار عورت اس کی طرف دیکھ کر بولی، میں نے پڑھا تھا کہ جس پیسے کی زکوٰۃ نیک نیتی اور ایمانداری سے ادا کی جاتی ہو، وہ پیسہ نہ چوری ہوتا ہے اور نہ ہی کبھی گم ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو بھی جائے تو اللہ اس کا نام البدل ایسا عطا فرماتے ہیں کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ عروج نے سکندر کی چھوٹی سی بات کا بڑا مدلل اور بھرپور جواب دیا تھا۔ سکندر ایک لمبا سانس بھرتا ہوا پھر بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سے بہت مانوس ہو رہا ہے اور کام بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ بڑی توجہ سے سیکھ رہا ہے۔ عروج نے سکندر کی طرف دیکھا اور تھوڑا سا مسکرا کر بولی، وہ کل مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر میں اپنی ماں کے پاس ہوتا تو شاید ایسے پیارے اور مہنگے کپڑے کبھی بھی نہ پہن سکتا تھا۔ اور تو اور ماہرہ کے ابا، اس نے شرارت کرتے ہوئے میرے ہاتھ بھی چومے اور میرے پاؤں کو بھی چوم لیا۔ یہ کہتے ہوئے عروج چاچی کے چہرے سے مسکان اڑ گئی تھی، اس کی جگہ ایک اداسی اور سوگوار سی چھا گئی تھی۔ سکندر چاچا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلاتے ہوئے کہا، اگر ہمارا بیٹا ہوتا تو شاید ہماری عزت اور قدر نہ کرتا۔ چاچی عروج نے روئی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور تائیدی انداز میں بولی، یہ اللہ کے رنگ ہے ماہرہ کے ابا، اس نے مراد کو ہماری شکل میں ماں باپ دیے تو ہمیں بھی خالی نہیں رکھا، ہمیں مراد دے دیا جو ہم سے بالکل سگے ماں باپ کی جیسی محبت اور عزت کرتا ہے۔ سکندر بھی خوش لگ رہا تھا۔ پھر وہ دونوں ماہرہ کے بچپن کی باتیں کرنے لگے اور اپنے کمرے میں لیٹا مراد چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ وہ گھر سے نکل کر بھاگنے والے منظر کو جب بھی یاد کرتا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ اب بھی خوف اور دہشت سے اپنے کمرے میں آس پاس مکھن سلطان اور سائی سلطان کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں خوخار کتوں کے بھونکنے کی آوازیں گونجنے لگی تو وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا تھا۔ پھر وہ بستر پر لیٹ جاتا، کبھی وہ درود احمد کو یاد کرنے لگتا، کبھی وہ مزار شریف کے اس احاطے کو یاد کر کے اداس ہو جاتا جس میں اس نے اپنے چند سال گزارے تھے۔ لیکن جب وہ پرانی حویلی کی چڑیل اور جن کے قصے کے بارے میں سوچتا تو ایک جھرجھری سی لے کر رہ جاتا تھا۔ وہ اپنے گاؤں ضرور جائے گا، لیکن جب تک اس کی پہچان نہیں بدل جاتی، جب تک وہ جوان ہو کر سائی سلطان کے خاندان سے بدلہ لینے کے قابل نہیں ہو جاتا، تب تک اس کو اسی گھر اسی شہر میں رہنا ہوگا، کیونکہ اس نے آئینے میں خود کا عکس دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بہت تیزی سے اپنا جسم اور چہرہ بدلنے کے ساتھ ساتھ خد و خال بھی بھر رہا ہے۔ یہ سب اچھی خوراک اور بہترین پرورش اور بے فکری کا نتیجہ ہے۔ اس نے کمرے کی چھت کو دیکھا اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو بہنے دیا، کیونکہ وہ یہاں تک پہنچا نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم سے پہنچایا گیا تھا۔ اگلی صبح ماہرہ باجی اپنے شوہر کے ساتھ وارد ہو گئی۔ وہ مراد کے لیے بہت سے تحفے لائی تھی۔ مراد یہ بات سمجھ نہ سکا تھا، لیکن وہ بہت خوش تھا، کیونکہ جب ماہرہ باجی نے چاچی عروج کے کان میں کچھ کہا تو چاچی بھی خوشی سے ناچنے والے انداز میں ماہرہ کو چومنے لگی تھی۔ وہ یہ بھی بھول گئی کہ ان کا داماد بھی پاس ہی کھڑا ہے۔ مراد اپنے تحائف لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور اماں کو بھی وہ خوشخبری سن کر مسکرانا ہی پڑا تھا۔ دوسری طرف سلونی نے اپنا ڈائریکشن کا کورس پورا کر لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ماڈلنگ ڈھلتی عمر کے ساتھ ایک بے وفا پیشہ بن کر رہ جاتی ہے اور ریمپ پر آج اس کے جلوے دیکھنے والے اس کے جسم کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس لیے اس نے اپنے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ڈائریکشن اکیڈمی بنا لی تھی، جو کہ کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کو ماڈلنگ ایکٹنگ سکھانے کے لیے شہر بھر میں جلدی مشہور ہو گئی تھی، کیونکہ ایک تو سلونی کا اپنا نام بہت تھا اور دوسرے اس کے تعلقات کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بڑا سپر اسٹار اس کی اکیڈمی میں مہمان کے طور پر مدعو کیا جاتا تھا۔ اس مہمان کی آمد اور لیکچر کی پبلسٹی سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا پر بھی کی جاتی تھی، اس لیے سلونی سے سیکھنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب سب سے پہلے تو ہیرو اس کے گھر میں موجود تھا، جو کہ ہینڈسم اور اسمارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھا۔ وہ اس کا جان سے پیارا بھائی جاسم تھا، جو سلونی کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ وہ بہت جلدی اداکاری سیکھ رہا تھا۔ سلونی کا خیال تھا کہ وہ جاسم کی تعلیم مکمل ہونے تک اس کو اداکاری کے سبھی وہ گر سکھا دے گی جو بہت ضروری ہوتے ہیں۔ کل کو یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اپنا مستقبل سنوار سکتا ہے اور اپنی نسلوں کے لیے بہت کچھ جمع بھی کر سکتا ہے۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے
और मक्खन के रिश्ते को मीडिया की नज़र से बचाया हुआ था, लेकिन अब ऐसा मुमकिन न लग रहा था क्योंकि उसके घर तक तो मीडिया वालों की रसाई न थी। लेकिन एकेडमी में तो हर रोज़ कोई ना कोई उसके इंटरव्यू के लिए आ धमकता था। उसको यही खतरा था कि किसी न किसी दिन उनके रिश्ते को पूरे मीडिया के सामने नशर होना पड़ेगा। जैसे ही मक्खन सुल्तान उसको फ़ोन करके शहर आने का कहता, तो उसको घर तक ही महदूद रहने का कहती थी। अब उसकी आज़ादी भी ख़त्म होकर रह गई थी, क्योंकि गुज़िश्ता 2 साल कब्ल जो उसने चैनल वालों की धुलाई की थी, वो इस बात को झुठलाती रही थी। अब अगर उसका और मक्खन का शादीशुदा होना सामने आ जाता, तो पूरी इंडस्ट्री के सामने शर्मिंदा भी होगी और उसकी पुरानी बातों को लेकर मीडिया उसका जीना भी हराम कर देगा। उसने एक फैसला किया था कि अब वो मक्खन सुल्तान को मजबूर करेगी कि सोमिया को तलाक देकर दे, ताकि वो अपनी शादी को पूरी दुनिया के सामने डिक्लेयर कर सके। अब छुप छुप कर वो जीना नहीं चाहती थी, क्योंकि अब वो उस्ताद के रुतबे में शुमार होने लगी थी। खाने की मेज़ पर दोनों बहन भाई मज़े से खाना खाने में मसरूफ़ थे। वो गेट पर बजने वाली बेल ने दोनों को ही चौंका दिया था। सलोनी उठकर जाने लगी तो पास खड़ी मुलाजमा ने सलोनी को खाना खाने का इशारा किया और खुद देखने चली गई। चंद सातों के बाद वो जब अंदर दाखिल हुई, तो उसके साथ 3 गुंडा नुमा बंदे भी उसको धक्का देते हुए डाइनिंग रूम में पहुंच के सलोनी तो पहले मुलाजमा की चीखें सुनकर घबरा गई, लेकिन जब उसने 3 असलहा बरदार गुंडों को अपने सर पर खड़े देखा तो उसके होश उड़ गए थे। वो कभी ये तसव्वुर भी ना कर सकती थी कि कोई इस तरह उसके घर में असलहा समेत भी घुस सकता है। पहला ख्याल जो उसके जहन में बिजली बनकर कूदा, वो यही था कि ये डाकू और कोई वारदात करने के लिए उनको यरगमाल बनाएंगे और घर में पड़ा हुआ कैश और जेवरात ले जाएंगे। लेकिन दूसरे ही लम्हे उसकी ख्याल खाम ख्याली में बदल गया, जब बाहर से एक और मर्द बड़ी शान से चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। वो उसको बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। वो हुकूमती एमएनए था। वो कॉटन के ब्लू शलवार कमीज़ में मलबूस उसके पास पहुंचकर उसको बड़े गौर से देखने लगा, तो सलोनी ने हिम्मत करके पूछ लिया, मेरे घर में इस तरह आने का मकसद? एमएनए ने बड़े गौर से जासिम की तरफ देखा, जो बड़े हौसले के साथ खड़ा उनको घूर रहा था। फिर वो बंदा बोला, मक्खन सुल्तान से तुम्हारा जो भी रिश्ता है, मेरा मशवरा है कि वो रिश्ता ख़त्म कर दो। और हाँ, मैं मशवरा मुफ्त में ज़रूर देता हूँ, लेकिन बार बार नहीं। सलोनी उस बंदे की वैल्यू जानती थी कि कल कला को ये वज़ीर बनने वाला है, लेकिन उसका इस तरह सलोनी के घर आकर मक्खन सुल्तान का नाम लेने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? क्या मक्खन ने उनके साथ कोई दुश्मनी कर ली है, या फिर कोई सियासी चपकलिश है? वो इस बात को समझने के लिए बोली, मैं आपके मशवरे पर ज़रूर अमल करती, लेकिन बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन मक्खन और आपका उस मक्खन से क्या ताल्लुक, जो आप मेरे घर में इस तरह आधम के हैं? सलोनी का लहजा ज़रा तर्श हुआ तो वो कुर्सी पर बैठता हुआ एक टांग पर दूसरी टांग रख कर घूरने वाले अंदाज में उसको देखने लगा। फिर उसकी नज़र जासिम पर पड़ी तो वो अपने लहजे को सफाक बनाता हुआ बोला, वो मक्खन जो मेरी बहन सोमिया का शौहर है। मुझे मालूम हुआ है कि वो तुम्हारी जुल्फ़ों का भी दीवाना है। मेरी मालूमात कभी गलत नहीं हो सकती। सलोनी ने सीटी बजाने वाले अंदाज में एक सांस खारिज की और बोली, मैं सोमिया को नहीं जानती, लेकिन अब जान जाऊंगी, क्योंकि वो आपकी बहन है। और रह गई बात मक्खन की, तो मैं उसे क्या समझाऊंगी? ये तो सोमिया ही समझा सकती है कि वो उसका शौहर है, कहीं बाहर मुंह ना मारे। सलोनी ने अपना और मक्खन का रिश्ता बचाने के लिए खुद को एक गिरी हुई औरत कह डाला था, क्योंकि आने वाले बंदे का लहजा और उसकी गलत मालूमात यही थी कि सलोनी एक बदचलन औरत है। मुझे दलीलें सुनने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि सारा दिन असेंबली में अपोजिशन वाले यही काम करते हैं और हम उनकी बातें सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकालते रहते हैं। वो कुर्सी से उठकर दोबारा जासिम की तरफ देखते हुए बोला, ये हीरो है, इसको हीरो ही रहने दो। सलोनी मैडम, कहीं ये ज़ीरो ना हो जाए, फिर कहाँ से इकलौते भाई को ढूंढती फिरोगी? उसके अल्फाज में जो धमकी थी, उस सलोनी को काफ़ी अंदर तक लर्जा गई थी। वो फ़ौरन जाकर जासिम के साथ खड़ी हो गई। आपकी मालूमात गलत है, आप जा सकते हैं, वरना मैं आपकी शिकायत आपकी पार्टी के सरबराह तक भी पहुंचा सकती हूँ। सलोनी अब के बार कुछ नर्वस दिखाई दी थी। वो घूरते हुए बोला, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है और ना ही मुझे किसी का डर है। ये मेरा ज़ाती और घरेलू मामला है मैडम सलोनी। अगर होशियारी दिखाओगी
تو اس ہیرو کی لاش پر بین کرنے کے لیے بھی نہیں چھوڑوں گا، سمجھی تم؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے بندوں کو اشارہ کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ ملازمہ نے بھاگ کر ان کے جاتے ہی گیٹ بند کر دیا۔ لیکن سلونی کی سانس بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ سلونی نے جاسم کا ہاتھ پکڑا اور ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ وہ بہت تیزی سے کچھ سوچنے لگی تھی۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ سیاسی لوگوں کے تعلق اور رابطے بہت تیز اور خفیہ بھی ہوتے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح ان کے بندوں نے مکھن سلطان کو سلونی کے گھر آتے جاتے دیکھ لیا ہوگا۔ وہ یہی سمجھے ہوں گے کہ مکھن سلونی کا عاشق ہے اور دل پشوری کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر ان کو شادی کا علم ہوتا تو وہ آج سلونی کو گولی مار کر ہی جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ سلونی اور مکھن کی شادی ابھی منظر عام پر نہیں آئی تھی اور سومیا نے اپنے بھائی کے ذریعے سلونی کو واضح پیغام بھیج دیا تھا کہ مکھن صرف اسی کا ہے۔ سلونی جیسی لڑکیاں اس سے دور رہے، ورنہ اس کی پہنچ ہر اس سلونی تک ہے جو مکھن سلطان کے قریب ہی پھٹکے گی۔ آپی اب کیا ہوگا؟ جاسم نے ان کے جانے کے بعد پہلی بار زبان کھولی تو سلونی اس کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس نے جاسم کے چہرے پر رتی برابر بھی خوف محسوس نہ کیا تھا۔ وہ تھوڑا سا مسکرا کر بولی، تم ڈر گئے ہو؟ جاسم نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دلیرانہ لہجے میں بولا، آپ کی قسم بالکل بھی نہیں ڈرا ہوں۔ میں تو بس ان محرکات تک پہنچنے کی کوشش میں ہوں کہ اتنا اہم راز اس ایمنے تک کیسے پہنچا کہ مکھن سلطان اس گھر میں آتا ہے۔ سلونی یہ بات سن کر چونک گئی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں بولی، اس گھر میں ہم 3 لوگ ہیں، یا تم نے بتایا ہے یا پھر میں نے یہ بات جا کر ایمنے کو بتائی ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں آپی، جاسم فوراً بات کو سمجھتا ہوا بولا اور اندر کی جانب بڑھ گیا جہاں ملازمہ کھانے کے برتن اکٹھے کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور بولا، ان آنے والے 3 اسلحہ بردار لوگوں میں ایک تمہارا بہت ہی قریبی ہے، بتاؤ وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ ملازمہ گھبرا کر جاسم کی طرف دیکھنے لگی تو اس کی ہاتھ سے شیشے کا گلاس نیچے گر گیا، لیکن جاسم نے کمال مہارت سے اس گلاس کو نیچے جھک کر کیچ کر لیا اور بولا، کافی مہنگا ہے، اس لیے اسے ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ کی قسم جاسم صاحب، میں تو ان لوگوں کو جانتی تک نہیں، یہ تو دروازہ کھولنے پر ہی اندر آ گئے تھے۔ میں کسی کو بھی نہیں جانتی، میرا یقین کرے۔ سلونی بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ جاسم کو دیکھ رہی تھی جو ایک منجھے ہوئے پولیس والے کے انداز میں اپنی تفتیش کو آگے بڑھاتا ہوا بولا، تمہاری مرضی، نہ بتاؤ؟ اس نے سلونی کی طرف دیکھ کر کہا، آپ ہی پولیس کو فون کر دیں اور ان کو بتائیں کہ ہماری ملازمہ نے ہمارے گھر سے سارے زیور چوری کر کے بھاگنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، شاید پکی کھلاڑی نہ تھی۔ وہ فوراً رونے لگی، آپ کو اللہ کا واسطہ سلونی باجی۔ وہ سلونی کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور پھر جاسم کی طرف دیکھ کر بولی، ان میں سے ایک میرا شوہر ہے، میں نے اس کو باتوں باتوں میں بتایا تھا کہ مکھن صاحب اس گھر میں سلونی باجی سے ملنے آتے ہیں۔ بس جی، میرا اعتبار کرے، اتنی سی بات میں نے ان کو بتائی ہے جی۔ ملازمہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ جاسم نے دے مارا تھا۔ غصے میں پھنکارتا ہوا بولا، بے وقوف عورت، تم نے ہمارا کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے تمہیں معلوم بھی نہیں ہے۔ ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، ورنہ میں تمہیں یہیں کھڑے کھڑے گولی مار دوں گا۔ سلونی نے بھی پہلی بار جاسم کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ ملازمہ بہت زیادہ سہم گئی تھی۔ اس نے سلونی کی طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے دوبارہ منت کی، سلونی باجی، غلطی ہو گئی، اللہ کی قسم میں دوبارہ اس گھر کی کوئی بھی بات باہر نہیں کروں گی۔ مجھ سے میرے بچوں کی روزی نہ چھینے، آپ کو آپ کے ماں باپ کا واسطہ۔ وہ رو رہی تھی لیکن جاسم اور سلونی کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ سلونی اس کو ہاتھ سے پکڑ کر بولی، گھر تو کچہری ہوتا ہے بانو، ہر بات اور ہر راز اس کی 4 دیواری کے اندر ہی رہنا چاہیے، لیکن تم نے اس گھر کا راز ہی نہیں، اس گھر کی عزت بھی سرے بازار لا کر کھڑی کر دی ہے۔ میں صرف اتنا ہی کر سکتی ہوں کہ تم یہاں سے ابھی کے ابھی چلی جاؤ، ورنہ میں تمہیں جاسم سے نہیں بچا سکوں گی۔ وہ جاسم کی طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑنے لگی تو وہ گھبرا کر بولا، جاتی ہو یا ماروں گولی؟ وہ خوفزدہ ہو کر روتی ہوئی باہر چلی گئی۔ سلونی نے اس کے جانے کے بعد گیٹ بند کر لیا۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ جاسم نے اس کے کندھے کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے دلاسا دیا، آپ فکر نہ کریں، میں سومیا سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ سلونی اس کی طرف دیکھ کر فوراً بولی، نہیں، ہمیں جلد بازی سے کام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ میں جانتی ہوں نا کہ ان لوگوں کے سیاسی
किस नौعयत के होते हैं। वो जासिम को सोफे पर बिठाती हुई समझाने लगी, हमें कुछ और सोचना होगा, तुम परेशान ना हो, मैं कोई हल निकालती हूँ। सलोनी ने ये बात तो करती थी, लेकिन उसको कोई भी हल फिलहाल समझाई नहीं दे रहा था। जासिम भी अपनी जगह से उठकर टहलने लगा था। आप अभी के अभी मक्खन भाई को कॉल करें, उनको सारा मामला बताएं और खुद सौमिया और उसके इस गुंडे भाई की तबीयत ठीक करेंगे। सलोनी उसकी तरफ देख रही थी। वो हाथ के इशारे से जासिम को कूल डाउन रहने का इशारा करके सोफे पर बैठ गई। जासिम प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, मुझे भी कुछ सोचने दो। अगर हम मक्खन को कॉल करके सारी बात बताते हैं तो वो लाजमी सौम्या को डांटेगा, फिर और डांटेगा भी और झगड़ा भी करेगा, और सौम्या रो रो कर पूरी दास्तान को मिर्च मसाला लगाकर अपने उसी भाई को बताएगी, और उसका शक यकीन में बदल जाएगा कि मक्खन का हमसे मेरा मतलब है कि मुझसे कोई करीबी रिश्ता है। जासिम ये बात सुनकर अपने हाथों को आपस में एक दूसरे से मलने लगा था, जैसा कि उसको कोई हल नजर ना आया हो। मैं कुछ करती हूँ जासिम, मैं कुछ करती हूँ। सलोनी को ख्याल आया तो वो चौंकने वाले अंदाज में बोली, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हूँ जिसमें मैं मक्खन सुल्तान के साथ शादी करने का ऐलान कर दूंगी। मैं मीडिया को बताऊंगी कि हमारा निकाह पिछले माह ही हुआ है। अब हम बाकायदा तौर पर शादी की तकरीब कर रहे हैं और पूरे मुल्क के मीडिया को भी इसमें इनवाइट किया जाएगा। जासिम बहन की तरफ देखकर उसके जहन की दाद दिए बगैर ना रह सका, लेकिन वो एक खदशे के तहत बोला, लेकिन इस तरह तो मक्खन भाई और सौम्या के दरमियान एक खलीज पैदा हो जाएगा और ये एमएनए इस बात को अपनी तौहीन समझते हुए हम पर फिर चढ़ दौड़ेगा। सलोनी सोचती हुई बोली, अब शादी की है तो कुछ कीमत मक्खन को भी तो अदा करना पड़ेगी ना। लेकिन सलोनी की बात जासिम समझ न सका तो इस्तफसार करते हुए बोला, वो क्या और कैसे? मक्खन सौम्या को गुस्से और लड़ाई में तलाक देगा, फिर मक्खन और सौम्या का कोई भी रिश्ता ना रह जाएगा और ये एमएनए भी खामोश होकर बैठ जाएगा, क्योंकि मक्खन भी कोई एवं जेहा बंदा नहीं है। वो भी पूरे सुल्तानपुर का मालिक है और उसके बाप साई सुल्तान के भी सियासी कदकाठ वाले बंदों से ताल्लुकात है। वो भी अपनी साख बिछाने के लिए कोई तो हाथ पांव मारेगा। सलोनी की प्लानिंग भी काफ़ी झोल थी, लेकिन जासिम खामोश रहा क्योंकि बात सारी मक्खन सुल्तान पर जाकर रुक गई थी। दूसरी तरफ अली हसन की किलकारियाँ पूरे घर में गूंजती थी। वो हंसता तो यूँ लगता था कि फूल खिल रहे हो। वो ईमान फातिमा से तो बहुत ही मानूस हो गया था। वो कभी तो उसकी गोद में ही सो जाता। खान और मोमिना उन दोनों को देखकर समझते थे कि अल्लाह करीम ने उनकी फैमिली मुकम्मल कर दी है। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। अब भी ईमान फातिमा अली हसन को लेकर उनमें लॉन में टहल रही थी। वो कभी झूले पर बैठ जाती, कभी उसको हवा में थोड़ा सा उछाल कर पकड़ लेती और वो हंसने लगता था। इस नन्हे से अली हसन को ये अच्छी तरह एतबार था कि उसको हवा में उछालने वाली उसकी बाजी उसको नीचे नहीं गिरने देगी। वो मुतमईन और हर किस्म के खतरे से बेनियाज भी था और इस खेल को एंजॉय भी कर रहा था। खान भी घर में थे। आज हफ्तावार छुट्टी होने की वजह से वो लॉन में बैठे अखबार का मुताला कर रहे थे। दिन के 12 बजने वाले थे। छुट्टी होने की वजह से वो भी नमाज फजर पढ़कर सो गए तो अब लेट ही जागे थे। अभी नाश्ता तैयार हो रहा था। अली हसन और ईमान फातिमा के गले में वली मोहम्मद के दिए गए तावीज़ गुज़िश्ता 2 सालों से डाल दिए गए थे और घर में सब कुछ अमन और चैन ही चैन दिखाई देता था। इस दौरान मोमिना और खान एक बार फिर वली मोहम्मद के पास मज़ार शरीफ पर हाजिर दे चुके थे। उनके साथ एक बार तो अली हसन भी चक्कर लगा चुका था। वली मोहम्मद उसको देखकर बहुत खुश हुए थे। दरूद अहमद तो उसको छोड़ ही ना रहा था। वो उसको लेकर गांव का चक्कर लगाने के लिए ले गया था। वो भी ऐसे दरूद अहमद को देख रहा था कि जैसे वो इन सब से काफ़ी अरसे से मानूस हो। वली मोहम्मद ने कुरान करीम की आयत पढ़ पढ़ कर उस पर फूकी थी, अल्लाह उसको नज़र बद से बचाए। ये कहकर वली मोहम्मद ने खुद भी कभी शहर आने का वादा किया था। अब दरवाजे पर बैल सुनकर एक मुलाजिम ने गेट खोला तो सामने एक बारैश बुजुर्ग और एक नौजवान को देखा जो उस कोठी को बहुत गौर से देख रहे थे। बाहर शहीद खान के नाम की प्लेट लगी हुई थी और उनके पास जो एड्रेस था वो भी हाथ में पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो पहली बार शहर आए थे और ये बस वाले की मेहरबानी थी कि वो उनको लॉरी अड्डा तक लाने के बाद एक रिक्शा में बिठाकर अपनी जिम्मेदारी से रिक्शा वाले को पूरा पता समझा गया था। ये वजह थी कि रिक्शा वाले ने उनको शहीद खान के गेट के सामने उतारा और वापस चला गया।
वो दोनों बाप बेटा अब इस घर को अजीब नज़रों से देख रहे थे। जी बाबा जी, किससे मिलना है आपको? मुलाजिम ने पूछा तो वली मोहम्मद मुस्कुरा कर बोले, मोमिना बेटी से कहो कि उसके बाबा जान आए हैं। ये सुनकर मुलाजिम एक तरफ हट गया, लेकिन उसके चेहरे पर हैरत नुमाया थी, क्योंकि कभी भी इस घर में मोमिना मैडम के बाबा जान या अम्मा जान का जिक्र ना हुआ था। फिर फिर ये बाबा जान कौन और कहाँ से पैदा हो गए? लेकिन वो वली मोहम्मद के जलाली चेहरे की तरफ देखकर अपनी नज़र झुका चुका था। अगर घर में पुराना मुलाजिम साबिर होता तो वो वहीं पर वली मोहम्मद के हाथ चूमना शुरू हो जाता। वली मोहम्मद जैसे ही घर में दाखिल हुए तो सामने बैठे खान की नज़र उन पर पड़ी, तो वो एक बार तो आंखें मल कर वली मोहम्मद और दरूद अहमद को देखने लगे, लेकिन दूसरे ही लम्हे उनको ईमान फातिमा की आवाज़ ने मज़ीद जगा दिया। वो वली मोहम्मद की तरफ भागने वाले अंदाज में गई थी। अली हसन भी उसके हाथों में था। बाबा जान, वो पास पहुंचकर रुक गई, क्योंकि वली मोहम्मद देख रहे थे कि वो अब पहचानी नहीं जा रही, लेकिन वो उनके हाथों में पली बड़ी थी। उन्होंने ईमान फातिमा के सलाम करने पर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा, तो दरूद अहमद ने खुद ही ईमान फातिमा को देखकर सलाम कर दिया। वो मुस्कुरा कर देखते हुए बोली, आइए ना बाबा जान। इतनी देर में खान भी उनके पास पहुंच गए थे। वो भी अपनी हैरत को छुपाते हुए वली मोहम्मद के हाथ चूमने लगे। वाह बाबा जान, क्या हैरान किया है आपने, माशाअल्लाह, मेरे घर में तो रौनक ही रौनक हो गई है। खान ने दरूद अहमद को भी सीने से लगाकर प्यार किया तो बहुत खुश हो गया। वो घर को देखे जा रहा था। उसने सबकी नज़र बचाकर ईमान फातिमा के कान में सरगोशी की, तुमको गाँव और गाँव वाले कैसे याद आने लगे भला? ईमान फातिमा मुस्कुरा कर उसकी तरफ देख कर रह गई। वो जैसे ही लॉन पार करके कुर्सियों तक पहुंचे थे कि अंदर से दौड़ने वाले अंदाज में मोमिना बाहर आई। उनको मुलाजिम ने जाकर बताया था कि उनके बाबा जान आए हैं। वो अपने घर में अपने सामने वली मोहम्मद और दरूद अहमद को खड़ा देख कर फर्त जज्बात से रोने लगी थी। रोती नहीं है, ये आंसू तो मौका ढूंढते रहते हैं कि कब कोई कमज़ोर इंसान उनके शिकंजे में आए। उन्होंने मोमिना को अपने सीने से लगाकर माथे पर प्यार किया। मोमिना को एहसास हुआ कि वो प्यार का बोसा एक बाप की मोहब्बत और पुरखुलूस प्यार लिए हुए था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा बाबा जान कि आप मेरे घर में हैं। मोमिना बोली तो खान भी मुस्कुरा कर रह गए। दरूद अहमद ने अली हसन को ईमान फातिमा की गोद में ले लिया था। वो बड़े गौर से दरूद अहमद को देखे जा रहा था, जैसा कि पहचानने की कोशिश कर रहा हो। दरूद अहमद भी उसके साथ बच्चा ही बन गया था। वो तरह तरह की हरकतें कर रहा था। बस अली हसन ने मुस्कुराकर दरूद अहमद को बता दिया कि वो उसको पहचान गया है। मेज़ पर नाश्ता सजा दिया गया था। वली मोहम्मद एतराज़ करते हुए बोले, भाई, ये तो शहर वालों के चोचले हैं, हम तो पेंडू लोग हैं, इस वक्त दोपहर का खाना खा लेते हैं। सभी हंसने लगे तो दरूद अहमद ने वली मोहम्मद के कान में कुछ कहा तो वो चौंक कर उसकी तरफ देखकर अपनी कमीज़ के अंदरूनी जेब में हाथ डालकर कुछ निकालने लगे। जब उन्होंने हाथ बाहर निकाला तो उनके हाथ में एक छोटा सा शॉपर था। उन्होंने कांपते हाथों से उसको खोलना शुरू किया तो मोमिना, ईमान फातिमा और खान भी गौर से देखने लगे कि दरूद अहमद ने ऐसी क्या फूंक मारी है कि बाबा नाश्ता भूलकर उस शॉपर को खोलने में लग गए हैं। उन्होंने शॉपर से एक सोने का कड़ा निकाल कर मोमिना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मेरी तरफ से। वो अभी अपनी बात पूरी न कर पाए थे कि दरूद अहमद ने वली मोहम्मद के कोहने मारते हुए कहा, मेरी तरफ से भी कहे ना। वली मोहम्मद हंसते हुए बोले, हाँ हाँ भाई मोमिना बेटी, ये मेरी और तुम्हारे भाई दरूद अहमद की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। मोमिना और खान उनके खुलूस और खुशगवार हैरत से देख रहे थे। वो सोने का कंगन था जो बहुत कीमती तो था ही, लेकिन उसकी बनावट बहुत प्यारी थी। वली मोहम्मद फिर बोले, एक बाप और भाई अपनी बहन बेटी के घर पहली बार खाली हाथ जाते हुए शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, इसलिए बेटी, ये हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा कबूल कर लो। खान और मोमिना की आंखें नम होने लगी तो वली मोहम्मद ने उठकर मोमिना के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोले, ये मेरी बेटी मोमिना के लिए उसकी माँ ने कभी बनवाया था, बस इसके नसीबों में था नहीं ना था, लेकिन काम तो मोमिना के ही आएगा। ये मुझे खुशी है, मुझे भी खुशी है कि ये मोमिना बाजी का था, अब मोमिना बाजी के ही काम आएगा। दरूद अहमद ने कहा तो मोमिना ने आगे बढ़कर दरूद अहमद को गले लगा लिया और वली मोहम्मद के हाथ चूमने लगी तो वो आंखों में आने वाले आंसू छुपाते हुए बोले,
وہ آج زندہ ہوتی تو ایمان فاطمہ جتنی بڑی ہوتی۔ ولی محمد کی آواز بھرا گئی تو ایمان فاطمہ آگے بڑھ کر ان کے قدموں میں بیٹھتی ہوئی بولی، بابا جان، میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ کو اپنے باپ سے بھی بڑھ کر چاہتی ہوں بابا جان۔ انہوں نے اپنے پاؤں سمیٹتے ہوئے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور بولے، میں اس بات سے کب انکار ہی کرتا ہوں بیٹا، تم لوگ تو میرا خاندان ہو، میرا اہل و عیال تم ہی تو ہو۔ درود احمد نے ایک بار پھر ان کے کان میں کچھ کہا تو ولی محمد نے ہاتھ میں پکڑا ہوا شاپر سامنے کرتے ہوئے اپنے ماتھے پر ہلکا سا ہاتھ مارا اور بولے، بس اب بوڑھا ہو گیا ہوں، یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کہہ کر ولی محمد نے شاپر کھول کر کچھ زیور باہر نکال کر میز پر رکھتے ہوئے ایمان فاطمہ سے مخاطب ہوئے، یہ زیور تمہارے گھر سے ملے ہیں بیٹی۔ ایمان فاطمہ ان زیورات کو پہچانتی تھی، وہ اس کی ماں کے زیور تھے۔ اس کا کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا کہ گھر میں رہ جانے والے زیور اور روپیہ پیسہ بھی بچا ہوگا۔ اب اپنے سامنے اپنی ماں کے زیورات دیکھ کر وہ رونے لگی تھی، وہ زیورات کو چومتی جاتی اور روتی جاتی۔ یہ زیورات اس رات درود احمد گھر سے نکال لایا تھا جس رات انہوں نے تمہارے گھر کو آگ لگا دی تھی۔ ولی محمد نے جب یہ کہا تو ایمان فاطمہ نے تشکر آمیز نگاہوں سے درود احمد کی طرف دیکھا تو نگاہیں وہیں ٹھہر گئی تھی۔ وہ الفاظ ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کا شکریہ ادا کر سکے، لیکن پھر ولی محمد کی آواز نے اس کو چونکا دیا۔ درود احمد کو یہ زیورات ایک لکڑی کی الماری سے ملے تھے جو کچھ جل گئی تھی اور کچھ جلنے سے بچ گئی تھی۔ میری بیٹی، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ مجھے تمہارے گھر سے یہ کچھ ملا ہے جو میں نے تم تک امانت پہنچائی ہے۔ باقی اس گھر میں ابھی بھی کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، کیونکہ اب اس گھر میں کوئی بھی نہیں جاتا۔ ولی محمد اپنی آنکھوں کو رومال سے پوچھتے ہوئے بولے تو مومنہ نے ان کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے کہا، بابا جان، ہمیں کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ آپ نے ایمان فاطمہ تک پہنچا کر اپنا فرض ادا کیا ہے، ہمیں آپ پر فخر ہے بابا جان۔ خان بھی تائیدی انداز میں سر ہلا کر بولے، آپ تو ہمارے رہبر و محسن ہیں بابا جان، ہم تو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی چیز آپ کے پاس رہ گئی ہوگی، ہمیں مزید شرمندہ نہ کرے۔ ایمان فاطمہ بھی اپنے آنسوں کو پوچھ کر بولی، شکریہ درود احمد، تم نے میرے بچپن کے دوست ہونے کا حق ادا کر دیا۔ درود احمد شرم سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتا ہوا ادھر ادھر دیکھنے لگا تو سبھی کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ ولی محمد اور درود احمد کو الگ کمرہ دے دیا گیا تھا، وہ کافی تھکے ہوئے تھے، بستر پر پڑتے ہی سو گئے۔ خان اور مومنہ بہت خوش تھے، وہ ان کے لیے رات کے کھانے کا بندوبست کرنے لگے تھے۔ اللہ نے ان کے گھر میں ان کے مرشد کو بھیج کر رحمتیں نازل کر دی تھی۔ واہ کیا بات ہے مومنہ بیگم! خان بالکنی میں کھڑے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مومنہ نے سمجھا کہ چائے کی تعریف ہو رہی ہے، وہ بولی، روزانہ ہی ایسی چائے ہوتی ہے، آج کچھ اسپیشل ہے کیا؟ خان مسکرا دیے، دراصل میں ہی بات ادھوری کر گیا تھا، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ بابا جان اتنی دور سے ایمان فاطمہ کی امانت دینے آئے ہیں اور وہ اس زیور کو اپنے پاس بھی رکھ سکتے تھے، لیکن ولی کامل کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کا پابند بھی ہو اور شریعت کو سمجھتا بھی ہو۔ مومنہ خان کی بات کی وضاحت جان کر ہنسنے لگی اور بولی، وہ کیا ہی اچھا اور پیارا لمحہ تھا خان، جب ہم نے بابا سے ملنے جانے کا فیصلہ کیا تھا، میں تو ان لمحات کو ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ لیکن خان نفی میں سر ہلا کر بولے، وہ بھی ہم کیا ہماری اوقات کیا بھلا، اللہ نے ہی ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا کہ ہم اپنے ملازم صابر کی بات بھی مان کر دیکھ لیں، بس پھر اللہ تو بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے نا۔ بے شک، مومنہ نے کہا تو خان مسکرا کر نیچے لان میں ٹہلتی ہوئی ایمان فاطمہ کو دیکھنے لگے جو موبائل پر کوئی گیم کھیلنے میں مگن لگ رہی تھی۔ آپ نے دیکھا مومنہ بیگم کے ایمان فاطمہ کے چہرے پر کتنا سکون اور اطمینان ہے؟ مومنہ کی نظریں بھی ایمان فاطمہ پر جم گئی جو کوئی پوائنٹ مس ہو جانے پر افسوس کا اظہار کر رہی تھی۔ خان، میں نے ان 2-3 سالوں میں ایک بات نوٹ کی ہے، شاید آپ نے بھی نوٹ کی ہو۔ خان ان کی طرف استفہامی انداز میں دیکھنے لگے تو مومنہ بولی، آج کل کے لڑکے لڑکیاں تو آپس میں دوستی رکھے ہوئے ہیں، فیس بک، سوشل میڈیا، کالجز لیول اور پھر کو ایجوکیشن میں تو یہ سب عام چلتا ہے، لیکن ایمان فاطمہ کی نہ کوئی لڑکی دوست سامنے آئی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا لڑکا جس کو ایمان فاطمہ نے ہم سے اپنے دست کی حیثیت سے تعارف کروایا ہو۔ خان کہا لگا کر ہنس پڑے،
وہ جس گاؤں کی باسی تھی، اس گاؤں میں یہ سب نہیں چلتا۔ مومنہ بیگم وہ مکھن سلطان اور سائی سلطان کے اتنے ظلم و ستم دیکھ کر سہ چکی ہے کہ اب وہ کسی بھی لڑکے یا لڑکی سے دوستی کرتے ہوئے خوفزدہ ہوگی۔ مومنہ اس بات میں سر ہلا کر بولی، فرض کرے اگر ایسا کوئی لڑکا سامنے آ جائے جو ایمان فاطمہ سے دوستی کرنا چاہتا ہو تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ بول اب خان کے کوٹ میں پہنچی تو وہ ایک لمبی سانس لیتے ہوئے بولے، میں آپ سے بہت پہلے اس معاملے پر نظر دوڑا کر ایک فیصلے پر پہنچا ہوں، لیکن یہ میرا اٹل فیصلہ نہیں ہے، اس میں آپ کی اور ایمان فاطمہ کی مرضی لازمی شامل ہوگی۔ بھلا وہ کیا فیصلہ ہے جناب کا؟ مومنہ خوشگوار موڈ میں بولی تو خان ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولے، ہم نے محبت کی شادی کی ہے مومنہ بیگم، تو ہم بھلا بچوں کی خوشیوں کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ مومنہ بھی مسکرا کر ایک ہاتھ اوپر کر کے خان کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر زوردار آواز میں بولی، ہرے، یہ ہوئی نا بات۔ ان کی آواز سن کر ایمان فاطمہ نے اوپر بالکنی کی طرف دیکھا تو ان دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اب ہم بابا جان اور درود احمد کو جانے نہیں دیں گے، مومنہ نے کہا تو خان بولے، بات تو میرے دل کی ہے، لیکن اب بابا جان کے دل میں کیا ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ رات کے کھانے پر بھی خوب باتیں ہوئی تھی۔ درود احمد اپنے دوست مراد کو یاد کر کے بہت دکھی ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر مراد اسی شہر میں ہے تو ایک بار اس سے بھی مل لے، لیکن ایمان فاطمہ نے بھی بتایا کہ وہ ابھی تک مراد کو کہیں بھی نہیں دیکھ پائی، تو وہ دونوں ہی اداس ہو گئے۔ ایمان فاطمہ درود احمد کو لے کر لان میں چلی آئی۔ وہ جھولے پر بیٹھی رہی، لیکن درود احمد اس کے سامنے کھڑا رہا۔ وہ کبھی نظریں جھکا لیتا تھا اور کبھی آنکھ اٹھا کر ایمان فاطمہ کو دیکھ بھی لیتا تھا۔ درود احمد، کیا گاؤں میں کبھی مراد علی نظر آیا؟ درود احمد یہ سن کر اداس ہو گیا تھا۔ وہ آسمان کی جانب منہ کر کے بولا، کبھی نہیں زلیخا۔ وہ ایمان فاطمہ کو زلیخا کے نام سے پکار کر یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اب بھی اسے زلیخا ہی سمجھتا ہے، کیونکہ ایک بار زلیخا نے اس کو شرارت سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا نام تو یوسف ہونا چاہیے تھا۔ وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا تھا، لیکن اب وہ سمجھ رہا تھا کہ زلیخا نے ایسا کیوں کہا تھا۔ اس کو بھی اتنی سمجھ نہیں تھی، بس یہ بات اس کو بھاگی نے بتائی تھی کہ قرآن کریم میں سب سے بہتر قصہ یوسف علیہ السلام کا ہے۔ بھاگی اس کو قرآن کریم کا ترجمہ بھی سنایا کرتی تھی۔ تبھی زلیخا کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ وہ زلیخا ہے تو درود احمد اس کا دوست ہے، اس کو یوسف ہونا چاہیے تھا۔ تم بابا جی سے پوچھو نا کہ میرا بھائی کہاں ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اماں ابا اب نہیں رہے ہیں، وہ تو بیچارہ ان کی زندگی میں ہی اپنی جان بچا کر بھاگ گیا تھا۔ درود احمد نے اوپر آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تو ایمان فاطمہ اس کو دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس گھرانے کا چشم چراغ ہے، کرامت جس گھر کی دہلیز پر آلتی پالتی مارے ہر دم بیٹھی رہتی ہے۔ جب درود احمد نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اس کی سرخ نظروں کی تاب نہ لا سکی تو شرمندگی سے بولا، میں نے دادا جی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ کی رضا نہیں ہے۔ تم فکر نہ کرو، مراد ہمیں ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا۔ وہ گھاس پر ایمان فاطمہ کے سامنے بیٹھ گیا، لیکن ہنود اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ وہ پھر بولا، زلیخا، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم پھر سے گاؤں جا کر آباد ہو جاؤ، ان گلیوں میں پھر سے کھیلو، پھر سے جھولے جھولو، پھر سے وہ کچے آم توڑو جن کو توڑنے سے ہمیشہ سائی سلطان منع کیا کرتا تھا؟ پرانے لوگ، پرانے دوست، پرانی سہیلیاں۔ ایمان فاطمہ اس کی باتیں سن کر رونے لگی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، خدا کی قسم تم مت رو اس طرح، اگر بابا جان نے دیکھ لیا تو میری کھال ادھیڑ دیں گے۔ وہ ایمان فاطمہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا تھا۔ ایمان فاطمہ اس کی صدا پر ہولے سے مسکرائی اور بولی، درود احمد، اب وہ سب کچھ دوبارہ کبھی نہیں ہو سکتا جو تم چاہتے ہو یا تم سوچتے ہو۔ میں چاہ کر بھی گلیوں میں دوبارہ نہیں کھیل سکتی۔ اس گاؤں نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے، سب کچھ، میرا دوست، میری سہیلیاں، میرا بچپن، میرا بھائی، میرے نام، میرے ماں باپ، میرا سب کچھ چھین لیا ہے۔ اس گاؤں میں ضرور آؤں گی درود احمد، لیکن اس طرح نہیں، ایک انتقام بن کر آؤں گی۔ سب دیکھیں گے کہ میرا انتقام سائی سلطان کے تمام خاندان کے ظلم و ستم پر بھاری ہوگا۔ لوگ ان کا انجام دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، توبہ توبہ کریں گے۔ تم دیکھنا درود احمد، میں ایک دن ضرور آؤں گی۔ وہ بہت ہی خوفناک لگ رہی تھی۔ درود احمد ایک ٹھنڈی آہ بھرتا ہوا وہاں سے اٹھا اور اپنی جیب سے ایک کچا آم نکال کر ایمان فاطمہ کو دیتا ہوا بولا،
میں آ جاتے ہوئے اس پیڑ کے نیچے کھڑا تھا تو پیڑ نے یہ تمہارے لیے میری جھولی میں پھینک دیا۔ درود احمد کی آواز بھرا گئی تھی۔ وہ ایمان فاطمہ کی آنکھیں نہ دیکھ سکا تھا کیونکہ اس کے اپنے آنسو چھپانے کا ہنر نہ آتا تھا۔ وہ وہاں سے اندر کی جانب چلا گیا۔ اگلی صبح جانے کے لیے ولی محمد نے اجازت مانگی تو مومنہ اور خان نے کافی اصرار کیا کہ وہ ان کے پاس کچھ اور دنوں کے لیے رک جائیں، لیکن ولی محمد نے بتایا کہ مزار کے سارے معاملات رک جاتے ہیں اور پھر گھر بھی اکیلا ہے، اس لیے انہیں جانا ہی ہوگا۔ انہوں نے علی حسن کو خوب پیار کیا۔ وہ ولی محمد کی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ رہا تھا اور ولی محمد بہت خوش ہو رہے تھے۔ وہ اس کو اپنی بیٹی مومنہ کی اولاد ہی تصور کر رہے تھے۔ درود احمد نے تو اس کو چوم چوم کر سرخ کر دیا تھا۔ سبھی بہت خوش تھے، لیکن ولی محمد کو جانا بھی تھا، اس لیے پھر کبھی ملنے کے وعدے پر دونوں کو خان کا ڈرائیور گاڑی میں لے کر نکلا تھا۔ وہ ان کو بس اسٹینڈ تک چھوڑنے گیا تھا، ساتھ میں کافی تحائف اور کپڑوں کے سوٹ مومنہ اور خان ان کو دینا نہ بھولے تھے۔ ایمان فاطمہ اب جوان تھی، وہ جوان لڑکے کی نظروں کے سبھی معنی سمجھتی تھی۔ اس نے اپنے لیے درود احمد کی آنکھوں میں جو پیار معجزن دیکھا تھا، وہ اس پیار کو کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھی، لیکن درود احمد اس کی منزل نہ تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس کہانی میں اور کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔